عز وجل في القرآن المجيد وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود بے حد نبی مکرم شفیع معظم مالک کون و مقام سید الانس والجان آقا نامدار مدنی تاجدار حضور پردور شافع یوم نشور فیض گنجینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و سینہ باعث تخلیق کائنات باعث وجود کائنات باعث بقائے کائنات جان کائنات جانے جہان کائنات آپ کی بارگاہ ناز میں حدیعتاً عقیدتاً درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق صد عزت و احترام بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں آج کا جمعہ اللہ نے پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے اس رب کا بے حد بار شکر ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا ذکر کرنا سننا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پچھلے جمعے کے مطابق میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات طیبہ پر کچھ عنوانات پر گفتگو کی تھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی کچھ آزمائشوں کے ساتھ آزمایا ان میں ایک اور دو آزمائشیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں جن میں پہلی آزمائش اپنے بیٹے کو غیر آباد علاقے میں چھوڑ کر آنا اور دوسری بڑی آزمائش اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ان دو آزمائشوں پہ گفتگو کرنے کے بعد تیسری آزمائش جو ترتیب کے اعتبار سے پہلی آزمائشوں میں سے تھی آج کے جمعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے ضمن میں اگر وقت ہوا تو قربانی کے کچھ حوالے سے بھی عرض گزار ہوں گا قرآن کے اندر اللہ نے آزمائش ابراہیم کے بارے میں واضح طور پہ اعلان فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ آزمائشوں کے ساتھ آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رد عمل کیسا تھا فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ ہر آزمائش کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا فرما دیا اور جب ساری آزمائشوں کو پورا کیا کامیاب ہوئے
تو کامیابی پر اللہ رب العزت نے ایک انعام بخشا ہے، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے پوری دنیا کا، پورے لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال آزمائش اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہوتی ہے۔ آئیے ایک بڑی آزمائش جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، قرآن کے اندر اس کا بیان ہے۔ آپ کا چاچا جس کو لفظ باپ کے نام سے قرآن میں موسوم کیا گیا ہے، آصر نام ہے، اور اسی کی کفالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرورش فرمائی۔ جب بڑے ہوئے تو چاچا آزر بہت بڑا بت تراش تھا، بت تراشتا تھا، اور ان بتوں کو منڈی میں سیل کرتا، اور یہی اس کا گزر بسر کا یہ اہتمام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس نے تجارت کے اندر، اس کاروبار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملایا۔ بات بند کرے جاتا بڑا ساتھ نہیں ہوتا ہے نا، 2 منٹ بعد پانی چھیڑتے رہے۔ توجہ کیجیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاچا کی یہ بات سنی کہ تم نے میرے ساتھ بتوں کی تجارت کے اندر، بتوں کو بیچنے کے اندر میرا ہاتھ بٹایا کرنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میں تو لوگوں کو بتوں سے منع کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو ایک رب کی دعوت دینے آیا ہوں، اور میں ہی بت بناؤں گا، میں ہی بتوں کو سیل کروں گا، تو میں لوگوں کو دعوت کیسے دوں گا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ چاچا نے بتوں کو بنا کر ایک جگہ میں باندھ کے دیا کہ یہ لوگ سیل کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور لوگوں کے سامنے یہ آواز لگا رہے ہیں، لوگوں تمہارے رب آج بک رہے ہیں، آ کے لے لو۔ یہ تنزن آواز سے کون آتا ہے؟ شام کو آئے، کہا آپ کا تو بت کسی نے لیا ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بنایا ہوا بت کوئی لینا؟ میں تو بڑا ماہر بت تراش ہوں۔ بہرحال آپ کے کسی چاہنے والے نے آپ کے بت کی خریداری نہیں کی ہے۔ اگلے دن چاچا ساتھ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز لگا رہے ہیں کہ تمہارے رب گلیوں میں بکتے پھر رہے ہیں، آ کے لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے آواز نہیں لگانی، تم یہ کہو کہ بت آئے ہیں، ان کی زیارت کرو، یہ کرو، وہ کرو، برکت کے لیے گھر لے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بیچنے آیا ہوں، برکتیں دینے نہیں آیا۔ تو اگر یہ تمہارے رب ہیں تو ان کو یہ آواز لگانے دو کہ تمہارے رب گلیوں میں بکتے پھر رہے ہیں، آ کے لے لو۔ یہ تنزن آواز تھی، کوئی نہ آیا۔ بہرحال چاچا جی کے ساتھ مخالفت شروع ہو گئی اس معاملے کے اندر، بڑا سمجھایا لیکن وہ اس بات پہ قائل نہ ہوا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان لوگوں کا تہوار آ گیا، تو تہوار وہ لوگ اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے، قبیلے سے باہر نکل کے کسی میدان میں جا کے منایا کرتے تھے۔ وہ سارے لوگوں نے تیاری کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کا چاچا آیا، کہا کہ آؤ تم بھی ساتھ آؤ۔ آپ نے کہا نہیں، میں ساتھ نہیں جاؤں گا، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا تم جاؤ، میں ادھر رکتا ہوں۔ جب وہ چلے گئے نا تو ابھی جا رہے تھے، پیچھے سے آواز تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن نے اس آیت کو بیان کیا ہے، فرمایا مَتَ اللَّهِ لَقِيدَ النَّاسِ نَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ جا تو رہے ہو نا، تمہارے جانے کے بعد یہ بتوں کا بیڑا گرک کر دو۔ سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 57 ہے، مَتَ اللَّهِ، آپ نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے، لَعَقِيدَ النَّاسِ نَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کو توڑ پھوڑ دوں، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم واپس آؤ گے تو یہ تمہارے بت تمہیں اصلی حالت میں نہیں ملے گا۔ چیلنج کرتے ہیں۔ بہرحال وہ تو چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے بت خانے کے اندر، بڑے بڑے بت پڑے ہیں، اور آج تو
مذہبی تہوار بھی تھا، سجے ہوئے بھی ہیں، ہار شار بھی ڈالے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پلیٹ اٹھائی اور اس کے منہ کے سامنے کی، کہا مالا تاکلون، کیوں نہیں کھاتا؟ آپ بت کیسے کھائے؟ بت کیسے کھائے؟ آپ نے وہ اٹھائی پلیٹ اور اس کے سامنے کی، کہا تمہارے لیے آئی ہے تو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں غریب کا کھانا اپنے سامنے منگوا کے ضائع کر رہے ہو؟ کھانا نہیں تھا تو منگوایا کیوں ہے؟ مالا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے؟ آپ بت کیا کھائے؟ تو فرمایا فَجَعَلَهُمْ زُجَاجًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ کلہاڑا پکڑا اور سارے بتوں کا منہ توڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، جزازاً ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن بڑے بت کو کچھ نہیں کہا، جو سردار بت تھا نا ان کا، اس کو کچھ نہیں کہا، اور کلہاڑا اٹھا کے اس کے کندھے پہ لٹکا دیا، کلہاڑا اٹھا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے تو خداؤں کا بیڑا غرق کر دیا کسی نے، ہم تو صحیح سلامت چھوڑ کے گئے تھے، تو کوئی یہاں آ گئی، یہ کیا کر گیا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کون کر گیا؟ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کس نے کر دیا؟ ماذا فعل، کس نے کر دیا ہے؟ انه لمن الظالمین، جس نے بھی کیا بڑا ظالم، جس نے بھی کیا ہے بڑا ظالم ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ قربان ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کو ظالموں سے بچاتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں وہ خود کو نہیں بچا سکتے۔ سمجھا کی بات؟ تو فرمایا قالوا سمعنا فتن، ایک نوجوان کو ہم نے یہ باتیں کرتے سنا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں تمہارے بتوں کو توڑوں گا، میں تمہارے بتوں کا بیڑا غرق کروں گا، میرے ہاتھ سے تمہارے خداؤں کی خیر نہیں ہے۔ یذکر، فرمایا یذکرہم یقال لہ ابراہیم، نمرود نے پوچھا کون ہے وہ؟ کہا کہ اس کا نام ابراہیم ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ نمرود جو بادشاہ ہے، اور یہ بڑے بڑے بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے بادشاہوں میں ایک اس کا نام ہے۔ میں نے یہ پہلے کئی مرتبہ کیا ہے کہ 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں دنیا میں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، ان میں 2 مسلمان تھے، 2 کافر۔ مسلمانوں میں پہلے حضرت ذوالقرنین، حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ نبوت تو پوری دنیا پہ نہیں تھی لیکن بادشاہت پوری دنیا پہ تھی۔ اور اس کے بعد ذوالقرنین بادشاہ، نبی تو نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، اور پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ اور قوم یاجوج و ماجوج کو بھی انہی نے اس دیوار کے اندر بند کیا تھا، جو قیامت تک وہ دیوار قائم رہے گی۔ قرب قیامت میں جا کے جب اللہ کی مرضی ہوگی وہ دیوار ختم ہوگی۔ قوم یاجوج و ماجوج اتنی دیر اس دیوار کے پیچھے ڈکی رہے گی۔ اور کافروں میں پہلا بخت نصر تھا اور دوسرا یہ نمرود ہے، پوری دنیا پہ حکومت ہے۔ واپس اپنے بت خانے میں آیا تو بتوں کا حال ہی کوئی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کہا کون، کس نے کیا؟ کسی نے کہا ابراہیم کو ہم نے یہ باتیں کرتے ہوئے سنا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے ہاتھوں تمہارے بتوں کی خیر نہیں ہے۔ یذکرہم، اس کو یقال لہ ابراہیم، ابراہیم اس کو کہتے ہیں، بلاؤ بھی ابراہیم کو لے کر آؤ۔ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، اور میں لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے، لوگ دیکھیں اس کو، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ اس بات سے رجوع کریں۔ آئے، لے آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے بت خانے کے اندر، بتوں کو توڑا ہوا ہے۔ اب ان کے سامنے پہنچے نا تو آپ ان کو سوال دیکھیے، قالوا اانت فعلت، یہ تم نے کیا ہے؟ اور میں کیا کیا ہے؟ میں ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ایسا تم نے کیا؟ ان کو ریزہ ریزہ تم نے کیا، ٹکڑے ٹکڑے تم نے کیا؟ فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، مینوں لگ رہا ہے کہ وڈے نے کی تھی۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، اور مینوں لگ رہا ہے ایک وڈے نے کی تھی۔ ایک کبیرہم ھذا، یہ جو کلہاڑا پکڑ کے بیٹھا ہے نا، اس سے پوچھو، یہ کلہاڑا پکڑ کے بیٹھا ہے، اس نے کیا ہوگا؟ کلہاڑا تو اس کے ہاتھ میں ہے، اور شواہد بھی اس کی طرف جاتے ہیں
کہ موقع کے اوپر کلہاڑے کے وار کیے گئے ہیں تو کلہاڑا تو اس کے کندھے پہ ہے، تو اسی نے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نا یہ نہیں کر سکتا، یہ تو اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، کلہاڑا پکڑ نہیں سکتا، اس کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو کہا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اٹھ نہیں سکتا نا، یہاں بیٹھا تو ہے، دیکھ تو رہا ہوگا نا کس نے کیا، پوچھو کس نے، اٹھ کے جا نہیں سکتا نا، کلہاڑا نہیں پکڑ سکتا نا، صحیح بھئی یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، سب کا سردار بھی ہے، تو اس کے سامنے یہ سارے بتوں کا بیڑا غرق کیا ہے، تو آپ اس سے پوچھ تو سکتے ہیں نا کہ رب جی بتائیے کہ آپ کے سامنے اتنا کچھ ہو گیا، آپ نے کسی کو دیکھا؟ انہوں نے کہا نا فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، انہوں نے کہا کہ یہ بول نہیں سکتا، آپ کو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتا، مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، یہ بات بھی نہیں کر سکتا، یہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا اُفٍّ لَكُمْ، مجھے افسوس ہے تم پر۔ یہی تو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ جو اٹھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی غصہ تو آ گیا نمرود کو، اس نے کہا نا بھئی ہمارے رب کے ساتھ ایسا کیا ہے، جان تو بخشی نہیں ہوگی، آگ جلانے کا اہتمام کرو۔ سرکاری سطح پہ فتویٰ جاری کر دیا گیا کہ آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، آگ کے اندر 40 دن تک آگ کو جلاتے رہے۔ اور اس دور میں یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اس دور میں عورتوں نے اپنے زیور بیچ کے بالن خریدا، بالیاں خرید کے، اپنے زیور بیچ کے، اپنے سامان بیچ کے، کیوں کہ اس بندے نے ہمارے رب کے ساتھ ایسا کیا ہے، اس کو آگ میں جلانا ہے تو اس آگ میں ہمارا بھی حصہ ڈال دیا۔ یہ ان کے لیے کار ثواب تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلانا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھئی انہوں نے آگ جلانی تھی، غلط مذہب ہے، جھوٹا مذہب ہے، اور ہر طرف سے جھوٹے ہیں، پھر بھی سرکاری سطح پہ یہ مذہبی اعلان ہو گیا ان کا کہ اس نے ہمارے خدا کے ساتھ ایسا کیا ہے، آگ جلائی جائے اور اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ عورتوں نے اپنے زیور بیچ کے اس آگ کے اندر حصہ ڈالا، مردوں نے اپنا سامان بیچ کے حصہ ڈالا۔ آگ جلانی تھی، کسی کو جلانا تھا، تو یہ کار ثواب ہے۔ آج ہمارا سچا مذہب ہے، ہر حوالے سے سچا ہے، ہمارا رب بھی سچا ہے، ہمارا قرآن سچا ہے، ہمارا نبی سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے۔ اس سچے مذہب کے لیے کوئی بھی مذہبی کام ہو، کبھی ہم نے اپنا زیور بیچا ہے، کبھی ہم نے اپنا سامان بیچا ہے؟ یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، چلو یہ ایک انگوٹھی سیل کر کے میں یہاں کوئی گارڈر ہی لے دوں، سیمنٹ کی بوریاں کو 4 آ جائے میرے حصے میں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی جھوٹے مذہب کے پیروکار اپنے جھوٹے مذہب کے ساتھ اتنے سچے تھے کہ اس دور کے اندر عورتوں نے اپنے کنگن بیچے، اپنی بالیاں بیچی، اپنی انگوٹھیاں بیچی، مردوں نے گھروں کا سامان سیل کیا۔ بھئی بالن خریدو، نیکی کا کام ہے ان کے حوالے سے کہ ہمارے رب کے ساتھ جس نے ایسا کیا ہے اس کو ہم نے آگ میں جلانا ہے، آگ کے اندر اپنا حصہ ڈالنا۔ تو بھئی شکر ہے آگ والے دین میں تو ہمارا حصہ نہیں ہے، ہمارا حصہ اللہ کے گھر بنانے میں، قربانیاں کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، فطرانے دینے میں۔ تو اس سے گریز نہ کیا کریں، اس سے گریز نہ کیا کریں۔ آگ جل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالنا تھا، اتنی تپش تھی کہ دور سے بھی کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے آگ میں ڈالنے والا نہیں تھا، تپش اتنی تھی۔ 40 دن آگ جلتی رہی، پھر ایک پالکی بنا کر اس کے چاروں کونوں سے پکڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ پھر اس آگ کے اندر ابھی تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ کے مختلف فرشتے آئے، آزمائش کا اگلا دور شروع ہوا۔ اللہ کے فرشتے آ گئے، کہا میں پانی والا فرشتہ ہوں، حکم کرو پانی ڈال دو۔ فرمایا مرضی سے آئے ہو اور اپنے بھیجا ہے؟ نہیں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ فرمایا نہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اگلے آئے، بھئی میں ہوا کا فرشتہ ہوں، طوفان پر پا کر دیتا ہوں، میں اگر حکم ہو تو میں اپنے طوفان سے اس آگ کا کلا کما کر دوں۔ فرمایا اللہ نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ نہیں میں خود آیا۔ فرمایا مجھے نہیں چاہیے،
جبریل آئے، فرمایا ایک پر کھولوں تو مشرق و مغرب پہ سایہ کر دے، آپ کو اپنے پروں پہ بٹھا لوں؟ فرمایا اپنی مرضی سے آئے ہو کہ رب نے بھیجا ہے؟ عرض کی اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جب اس مالک کی مرضی ہے کہ میں آگ میں جاؤں تو میں جاؤں گا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لب بامبی۔ آج لوگ کہتے ہیں بھی قربانی کرنی ہے تو جانور، اتنے جانور ذبح کر دیے گئے، اتنا نقصان، اتنا خون بہا دیا جائے، جانوروں پہ ظلم کر دیا جائے، تو یہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ 1 2 3 دن کے اندر اندر کروڑوں جانوروں کا خون بہا دیا جائے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے کہا ہم نے رب کا جو کلمہ پڑھا ہے عقل کے زمرے میں تو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو رب کو عقل کے رہنما ہو کر مانا ہی نہیں۔ ہمیں تو قرآن نے پہلی آیت میں درس یہ دیا ہے، والذین یؤمنون بالغیب، اللہ کو ماننا ہے، عقل کے ترازو پہ نہیں ماننا، عشق کے رہنما بن کے ماننا ہے۔ اور عبادت تو ہوتی وہ ہے جہاں عقل ختم ہوتی ہے، وگرنہ کون دکان بند کرے نماز پڑھنے کے لیے؟ بھائی 4 گاہک واپس موڑ گئے تھے، نقصان ہوئے۔ عبادت تو ہوتی ہی عقل کو دفع کرنے کے لیے، عبادت تو ہوتی ہی عشق کو ظاہر کرنے کے لیے، وگرنہ کون کہے بھائی سلا ہوا کپڑا اتار کر 2 چادریں لپیٹ لی جائے؟ اور سمجھ آئے کہ نہیں؟ سلا ہوا کپڑا ہے، ہر طرف سے باندھ ہے، بٹن لگے ہیں، ٹھیک ہے، شلوار کو باندھا ہوا ہے ہر طرف سے، یہ انسان کے صدر کو چھپانے کے لیے بہترین عمل ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں چوکھٹے خداوندی میں گئے تو اللہ کہتا ہے اتارو بٹنوں والے، یہاں تو زپ نہ لگی ہو، 2 چادریں اٹھاؤ اور ان کو لپیٹو جسم کے اوپر۔ اچھا یہ لباس زیادہ جسم کو چھپاتا ہے یا ویسے لپیٹا ہوا لباس چھپاتا ہے؟ یہ لباس زیادہ چھپاتا ہے، لیکن وہاں اتار دیا اس لیے کہ ہم جب اللہ کو مانتے ہیں تو اپنی عقل کے بل پہ نہیں مانتے، اللہ کے حکم پہ مانتے ہیں، عشق پہ مانتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ لگاؤ، دوڑو، چکر لگاؤ اب میرے گھر کے ارد گرد۔ یا اللہ یہ پتھروں کے طواف کرنا تو ہمارے مذہب کا حصہ نہیں تھا، پتھروں کے طواف کرنا تو ہمارے مذہب کا حصہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے مذہب نے تو پتھروں کو بت بنا کر، بت سمجھ کر رفع کیا ہے، توڑا ہے، اور یہاں بت کا طواف، یہاں پتھروں کا طواف کیا جا رہا ہے۔ عقل نہیں مانتی۔ فرمایا عقل کے ہوتے ہوئے رب مانا بھی نہیں جاتا، رب کو عشق میں مانا جاتا ہے، رب کو محبت میں مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کود پڑے آگ کے اندر، 40 راتیں رہے، 40 راتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھول کی طرح باہر نکل آئے، ایک بال بھی ان کا جلا ہوا نہیں تھا، ایک بال بھی جلا ہوا نہیں تھا۔ جب ہر طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا اور اس آزمائش کو پورا کیا تو رب کعبہ نے کہا یا نار کونی بردن، آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو پھر آگ کو پتہ تھا رب کا حکم آ گیا ٹھنڈی ہو جا، تو ٹھنڈک کے تو بڑے معیار ہیں، یا تو ٹھنڈ اتنی بھی ہو جاتی ہے کہ بندہ ٹھہرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سلامن، آگ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈی لگنے لگی، سلامن، سلامتی والی ہو جا، حفاظت کر۔ 40 راتوں کے بعد نمرود اپنے محل سے باہر آیا، کہا نکالو، ابراہیم کو باہر جل گیا ہوگا، لوگوں نے کہا یہ تو راکھ بن گیا ہوگا۔ نمرود خود کہہ رہا تھا راکھ نہیں بنا، اس کا تو بال بھی نہیں جلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، سب سے پہلی جو بات نمرود کی زبان سے نکلی، کہاں پر ربک الحق، ابراہیم تیرا رب سچا ہے، تیرا رب سچا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو اس کو اس لیے آگ میں ڈالا ہے کہ یہ جھوٹا تھا، جھوٹے خدا کا پیروکار تھا، تو آپ تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ اس کا رب سچا ہے۔ فرمایا میں نے 40 راتیں اپنے محل کے چھت پہ بیٹھ کے منظر دیکھا ہے، آسمان سے دور کی روشنی اس آگ کے اندر اس کا طواف کرنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے آتا۔ اگلے دن 100 اونٹ قربان کر دیا، یہ بھی بات ہے میرے خیال کی بات ہے، 100 اونٹ قربان کر دیا نمرود نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزر ہوا، دیکھا بڑی قربانیاں ہیں۔ نمرود کیا کر رہے ہو؟ آپ کے رب کے نام پہ قربانی کر رہا ہوں۔ ابراہیم آپ کے رب کے نام کی قربانی کر رہا ہوں۔ فرمایا مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہوتا،
آپ کو نبی نہیں مانا جاتا، ہاں آپ کے رب کو سچا مان لیا ہے، فرمایا 100 اونٹ کی جگہ 1000 اونٹ بھی قربان کر دو تو ایک بال کا بھی ثواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ اس سے ملتا ہی نہیں جو نبی کے بغیر اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ نبی کے بغیر خود کو منوانا چاہتا ہی نہیں۔ اللہ چاہتا ہے مجھے مانو، میرے نبی کے توسل سے مانو، میرے نبی کے وسیلے سے مانو۔ جو نبی کو چھوڑ کے خدا کو مانتا ہے اللہ اس کی کوئی نہیں مانتا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی آزمائش تھی، اور اسی سے آگے چلے گا سفر انشاءاللہ اگلے جمعے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔